عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے جڑواں بھائی ایک ہی ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور پھر دونوں کا انتقال ہوتا ہے ایک ہی وقت میں کورونا کی وجہ سے، آکسیجن لیول کم ہونے کی وجہ سے، وہ بتاؤں گا۔ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں میں 1/3 بچے شامل ہیں۔ ناظرین گرامی، رپورٹ آ رہی ہے تو وہیں پر اجمیر میں اس وقت کورونا کے ساتھ ساتھ بلیک فنگس نامی بیماری بھی پھیلتی جا رہی ہے، وہ بھی خبر سناؤں گا میں۔ چھوٹے شہروں اور دیہات میں میڈیکل سسٹم رام بھروسے ہے تو وہیں پر اس وقت رجب طیب ایردوان نے بائیڈن کو پوری طرح سے خونی اور قاتل قرار دیا ہے، اور الہان عمر نے ہتھیار بیچنے کو لے کر کے اعتراض ظاہر کیا ہے، اور مخالف مودی پوسٹر لگانے والوں کی گرفتاری کے خلاف سپریم کورٹ میں کیا درخواست دی گئی ہے، اور دہشت گردانہ الزامات جس پر ہے بی جے پی رکن پارلیمنٹ پرگیا سنگھ ٹھاکر نے کووڈ کو لے کر کے کیا بیان جاری کیا ہے، موسیقہ خیز ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے پہلے خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس وقت جو خبر آپ کو رکھنی ہے مجھے آپ کے سامنے اتر پردیش کے بلیا علاقے کی ہے۔ جی ہاں، کورونا قہر کے درمیان لاشوں کی آخری رسومات پر بھی اس وقت سوالیہ نشان لگ گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، کئی ایسے معاملے سامنے آ چکے ہیں جہاں عزت کے ساتھ آخری رسومات بھی ادا نہیں ہو رہی۔ اتر پردیش کے بلیا علاقے میں پولیس کی موجودگی میں ٹائر اور پیٹرول سے لاشوں کو جلا کر آخری رسومات ادا کیے جانے سے متعلق ویڈیو سامنے آنے کے بعد 5 پولیس اہلکاروں کو پولیس لائن بھیج دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ بلیا ضلع کے پھیپڑنا واقع میدے گھاٹ علاقے میں پیر کے روز پیش آیا تھا۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ایس پی بلیا وپن ٹاڈا نے 5 پولیس اہلکاروں کو جنہیں لاشوں کی آخری رسومات ادا کرنے کا کام سونپا گیا تھا انہیں پولیس لائن بھیج دیا۔ انہوں نے واقعے کی جانچ کا حکم بھی صادر کیا۔ ایڈیشنل ایس پی رینک کے افسر کے ذریعے اس پورے معاملے کی جانچ کی جائے گی۔ ویڈیو کلپ میں پولیس اہلکار کھڑے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ ایک شخص جلتے ہوئے ٹائروں کی ڈھیر میں پیٹرول ڈال رہا ہے جہاں لاش رکھی گئی تھی۔ ذرا نے بتایا کہ لاش سڑنے لگی تھی، انہیں جلانے کے لیے پاس میں لکڑیاں دستیاب نہیں تھی۔ یہ واقعہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت کی خلاف ورزی ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ سبھی لاشوں کی آخری رسومات باعزت طریقے سے ادا کی جانی چاہیے۔ ناظرین گرامی، گنگا کے ندی پر سینکڑوں کی تعداد میں پھیلی ہوئی لاشوں کا منظر آپ نے دیکھا تھا۔ اب ٹائر اور پیٹرول سے لاشیں جلائے جانے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر یو پی حکومت کی حقائق اور زمینی سطح کی جو رپورٹ ہے وہ لوگوں کے سامنے پوری طرح سے نکل کر کے آ رہی ہے، اور یہ ثابت کرتی ہے کہ یوگی حکومت پوری طرح سے اس وقت ناکام ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں 2 بھائیوں کی، جوفریڈو ورگیز گریگری اور الفریڈ جارج گریگری کی، جہاں ایک ہی ساتھ انہوں نے دم توڑا ہے۔ ہندوستان میں کورونا کا قہر تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ کورونا سے ملک بھر میں روزانہ ہزاروں لوگوں کی موت ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے ریکارڈ 4329 اموات کے بعد سے پورا ملک اس وقت سہما ہوا ہے۔ سب کے درمیان یو پی کے میرٹھ سے ایک حیران کرنے والا اور دردناک واقعہ سامنے یہ آتا ہے کہ شہر میں رہنے والے گریگری ریمنڈ رافیل اپنے 2 جڑواں بیٹوں کی موت کا غم منا رہے ہیں جو کورونا کی وجہ سے ایک ساتھ موت کی نیند سو گئے۔ گریگری ریمنڈ رافیل کے دونوں بیٹوں کے نام جوفریڈو ورگیز گریگری اور الفریڈ جارج گریگری تھے۔ دونوں نے ایک ساتھ کمپیوٹر انجینئرنگ کی پڑھائی بھی کی۔ دونوں حیدرآباد کی ایک کمپنی میں ملازمت بھی کرتے تھے۔ والد ریمنڈ رافیل نے بتایا کہ ان کے بیٹوں کو گزشتہ 24 اپریل کو تیز بخار آ گیا۔ میرٹھ میں کورونا کے بڑھتے معاملوں کی وجہ سے ان کے گھر کے قریب میں ہی کنٹینمنٹ زون بنا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے ریمنڈ اپنے دونوں بیٹوں کا گھر پر ہی علاج کر رہے تھے۔ ریمنڈ رافیل نے بتایا کہ جوفریڈو ورگیز گریگری اور
رالفریڈ جارج گریگری کی پیدائش 23 اپریل کو ہوئی تھی۔ ریمنڈ نے کہا جب دونوں بیٹوں کا آکسیجن لیول 90 سے نیچے جانے لگا تو ڈاکٹرز نے دونوں کو اسپتال میں داخل کرنے کو کہا تھا۔ 1 مئی کو ریمنڈ نے اپنے بیٹوں کو ایک پرائیویٹ اسپتال میں داخل کرایا۔ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں کی پہلی کورونا رپورٹ پازیٹیو آئی، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ان کی دوسری RT-PCR رپورٹ نگیٹیو آئی۔ ڈاکٹرز دونوں کو کورونا وارڈ سے نارمل وارڈ میں منتقل کرنے کا منصوبہ بنا ہی رہے تھے کہ 13 اپریل کو جوفریڈ کی موت ہو گئی۔ اس خبر کے بعد والد نے اپنے دوسرے بیٹے کو دہلی کے اسپتال میں منتقل کرنے کی بات کی، لیکن 14 مئی کو اس نے بھی اس وقت انتقال کر گئے۔ اس طرح دونوں بھائی جو ایک ساتھ اس دنیا میں آئے تھے، کورونا نے ان دونوں کو 24 سال کی عمر میں ایک ساتھ موت کی نیند سلا دیا ہے۔ جڑواں بھائی ہونے اور ایک ہی ساتھ موت کے منہ میں چلے جانے کی وجہ سے یہ خبر اور ان کی تصویریں اس وقت پوری طرح سے وائرل ہو رہی ہیں، جس کو آپ اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں ابھی ایک اور خبر کی جانب، اور وہ ہے راجستھان کے اجمیر ضلع میں ان دنوں کورونا انفیکشن کی تعداد کم ہو رہی ہے، لیکن اب ان کے مریضوں کو بلیک فنگس نے گھیرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک بیماری کا نام ہے۔ ضلع اجمیر کے اجمیر شہر کے ساتھ ساتھ کشن گڑھ، کیکڑی، ارانے میں بھی بلیک فنگس کے مریض سامنے آئے ہیں، جس نے محکمہ میڈیکل کو بے چین اور حیران و ششدر کر کے رکھ دیا ہے۔ اجمیر شہر سمیت دیگر مقامات کے مریضوں کو دیگر بیماریوں کے ساتھ کورونا انفیکشن بھی ہے۔ پیر کی شام تک آنے والے ان مریضوں کو فوری طور پر جے پور کے سوائی مان سنگھ اسپتال بھیج دیا گیا۔ ان میں سے ایک کیکری طبی اہلکار بھی بلیک فنگس کی وجہ سے جے پور روانہ ہوا ہے۔ اجمیر ڈویژن کے سب سے بڑے جواہر لال نہرو اسپتال میڈیکل کالج کے پرنسپل اور کنٹرولر ڈاکٹر ویر بہادر سنگھ نے اجمیر میں ہی بلیک فنگس کے بڑھتے ہوئے مریضوں کا علاج کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے اسپتال کے برن یونٹ کا انتخاب کیا گیا، جہاں بلیک فنگس میں مبتلا مریضوں کا علاج ڈاکٹر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے مریضوں کو بلیک فنگس سے نجات دلانے کے لیے وائل کا خریداری کا آرڈر بھی جاری کیا ہے۔ وائل کے مہیا ہوتی فنگس کے مریضوں کو بہتر ریلیف ملے گی۔ اس نے فنگس میں مبتلا مریضوں کے بارے میں خصوصی نگرانی کی ہدایت دی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لگتا ہے کہ اب یہ زمانہ آفات کا زمانہ ہے۔ زمینی، آسمانی، مختلف قسم کی بیماریاں انسانوں کو الگ الگ انداز میں گھیرے میں لے رہی ہے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ سے سکون اور عافیت اور بہترین عافیت والی زندگی کی مانگ ہونی چاہیے۔ اس لیے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہر دن کسی نہ کسی طرح کی ایک نئی بیماری کا وجود ہوتا ہے، یا پھر کورونا کی ہی پہلی یا دوسری یا تیسری شکل میں کہہ کر کے، یا الگ الگ لہریں کہہ کر کے بھی لوگوں کو خوف و دہشت میں مبتلا کرنے کی بھی کوششیں جاری ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے چلوں، اور اس وقت اسکرین پر 2 تصویریں دیکھ رہی ہوں گی۔ ایک مسجد کی ہے اور دوسری جو تصویر دیکھیں گے آپ وہ کورٹ آرڈر کی ہے۔ دراصل UP بارہ بنکی میں مسجد جو برٹش کے زمانے سے غریب نواز نامی یہ مسجد واقع ہے، اس کو ڈیمولش یعنی کہ منہدم کرنے یا شہید کرنے کا آرڈر SDM کی جانب سے جاری کیا گیا تھا، لیکن ہائی کورٹ نے اس پر اسٹے آرڈر جاری کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود SDM نے اس مسجد کو اس وقت شہید کر دیا ہے، اس پر بلڈوزر چلا دیا ہے۔ یہ تصویریں ٹویٹر میں کچھ لوگوں نے شیئر کرتے ہوئے تذکرہ کیا ہے کہ UP حکومت کے کارندے یا اس کے زیر انتظام محکمے، اس کے آرڈر پر چلنے والے محکمے یا اس کے اشارے پر چلنے والے محکمے اب کورٹ کے آرڈر کو بھی نہیں مان رہے ہیں، جبکہ اس سلسلے میں اسٹے آرڈر باقاعدہ طور پر جاری ہوا تھا کو ہائی کورٹ کی جانب سے جاری ہونے والے اسٹے آرڈر کا بھی کسی بھی طرح سے انہوں نے نوٹس نہیں لیا، اور یہاں کی SDM جو یہاں کے حکومت کے زیر انتظام آتی ہے، وہ بارہ بنکی کے اس غریب نواز مسجد کو منہدم کرنے میں اتاولی نظر آ رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، ان تمام واقعات سے، ان تمام چیزوں سے آپ بہتر صورت اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی مسلمان اور مسلمانوں سے وابستہ عبادت خانوں کو لے کر کے اس وقت UP میں پوری طرح سے عصبیت بڑھتی جا رہی ہے، بالخصوص سرکاری محکمے لگاتار مساجد اور اس طرح کے مسلمانوں سے وابستہ پراپرٹیز کو نشانے پر لیے ہوئے ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں اگلی خبر کی جانب، اور فلسطین کے سلسلے میں بائیڈن نے جو فیصلہ لیا ہے اس کو لے کر کے اس وقت ایردوغان نے بائیڈن کو پوری طرح سے خونی قرار دیا ہے۔ جی ہاں، صدر رجب طیب ایردوغان نے امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے بائیڈن سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر، آپ اپنے خون آلود ہاتھوں سے تاریخ رقم کر رہے ہیں۔
صدر نے کابینہ اجلاس کے بعد اپنے بیان میں امریکی صدر سے کہا کہ یاد رہے کہ ترکی کی 8.5 کروڑ عوام القدس کے دفاع کا تہیہ کیے ہوئے ہے۔ فلسطینی سرزمین خون میں نہا چکی ہے جس کی آپ حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سن 2017 میں امریکہ اور اس کے دمچھلے ممالک نے القدس کو اسرائیل کا صدر مقام قبول کرتے ہوئے اسرائیل نامی قاتل ریاست کی خونی پیاس کو مزید بڑھا دیا ہے۔ وہ ایک ایسا قاتل ملک ہے جو اب 5-6 سالہ بچوں کو ہلاک کرنے اور خواتین کو دربدر کرنے سمیت بوڑھوں کی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ یاد رہے کہ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے اسرائیل کو $735 ملین کے اسلحے کی فروخت منظور کر لی گئی ہے، جیسا کہ میں نے مارننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے تفصیلات رکھی تھی۔ ناظرین گرامی، صدر نے یعنی کہ ایردوغان نے آسٹریائی چانسلری کی عمارت پر اسرائیلی پرچم لہرانے کے حوالے سے کہا کہ لگتا ہے کہ حکومت آسٹریا ماضی میں یہودیوں پر کیے گئے ظلم کی تلافی مسلمانوں کے خون سے کرنے میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ یروشلم کا کنٹرول 3 آسمانی مذاہب کے نمائندوں پر مشتمل ایک کمیشن کے حوالے کر دیا جائے جس سے قیام امن میں مدد ملے گی۔ ناظرین، آپ کو چلتے چلتے یہ بات بتاؤں کہ آسٹریا کی حکومت نے اسرائیل کا سپورٹ کیا ہے اور اسرائیل کا پرچم لہرایا ہے۔ اسی کو صدر ایردوغان نے آسٹریا کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے یہ تاریخ دہرانے کی کوشش کر رہے تھے جنہوں نے ماضی میں یہودیوں پر ظلم ڈھایا تھا۔ ناظرین گرامی، یہاں چلتے چلتے میں ان لوگوں کو جواب دینا بھی اپنا فریضہ سمجھتا ہوں، یا پھر آپ لوگ جو مختلف قسم کے کال کر کے یا واٹس ایپ کے ذریعے سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ حماس کی حقیقت کو اجاگر کرے، حماس کے سلسلے میں بہت سارے لوگ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں کہ وہ اپنی سیاست چمکا رہی ہے، ان کی غلطیوں کی وجہ سے نہتے معصوم اور مظلوم فلسطینی مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین گرامی، فلسطین کی زمین ہمیشہ خون آلودہ رہی ہے۔ آپ اس کی تاریخ میں جائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں کبھی فرصت سے اپنی ویکلی سیدھی بات میں ان تمام تفصیلات کو آپ لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا، لیکن فی الحال پرائم ٹائم کے ذریعے سے میں ان لوگوں کو مکار کہوں گا، ان لوگوں کو منافق کہوں گا، ان لوگوں کو جو ہے یہ امت کو بیچنے والے کہوں گا۔ میں ان لوگوں کو یہ کہوں گا کہ یہ سعودی کے ہجڑے اور مرے ہوئے احساسات اور جذبات رکھنے والے، ان حکمرانوں کی چاپلوسی کرنے والے، ان کے قدم دھو کر کے ان کا پانی پینے والے اور ان کی جو ہے پوری طرح سے دلالی کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ناموں کے آگے پیچھے مختلف قسم کے نسبتیں لگا کر کے اس وقت لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور حماس کے سلسلے میں غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی زبانیں اس وقت گنگ کیوں ہو جاتی ہیں جب سالہ سال یہ تو اس وقت جو بمباری ہو رہی ہے، بہت سارے میڈیا میں یہ بات آ رہی ہے، اس وجہ سے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے۔ وہ بصورت دیگر فلسطین کی سرزمین اور مسجد اقصیٰ کے حالات ایسے ہیں، آپ وہاں کے مرکزی اطلاعات کی اس ویب سائٹس کو اوپن کر کے دیکھیں، ہر دن کوئی نہ کوئی فلسطینی شہید ہوتا ہے، ہر کوئی نہ کوئی غزہ کی پٹی میں فلسطینی یہودیوں کے ظالم دہشت گردوں کے ہاتھوں میں شہید ہوتا ہے، یا ان کے گھر مسمار کیے جاتے ہیں، ان کی زیتون کے باغات کو آگ لگائی جاتی ہے، ان کو جبراً گھر سے باہر نکالا جاتا ہے، ان کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جاتے ہیں۔ اس وقت ان کی زبانیں گنگ کیوں ہو جاتی ہیں؟ جو اپنے ناموں کے آد کے کوئی ہاش میں لگاتا ہے، کوئی پتہ نہیں کس طرح کی نسبتیں لگا کر اس وقت حماس کو جو ہے پوری طرح سے لوگوں کے درمیان میں حماس کے تعلق سے غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ لوگوں پر لازمی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، عرب حکمرانوں کے تلوے چاٹنے والے لوگ ہیں، یہ اسلام کے منافقین ہیں، یہ یہودیوں سے بھی گئے گزرے وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہی سماج، ہمارے ہی معاشرے، ہمارے ساتھ اٹھتے ہوئے ہماری ہی پیٹھ میں چراغ گھونپنے والے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس وقت فلسطین کے حوالے سے لوگ مختلف قسم کی جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں، الگ الگ قسم کی پھیلا رہے ہیں۔ لوگوں میں جو ہے خوشی پیدا کرنے کے لیے حماس نے اس طرح سے حملہ کر دیا اور اتنے یہودیوں کو، جبکہ حقیقت سے اس لیے کہ فلسطین سے جو خبریں آتی ہیں، فلسطین سے جو خبریں اس وقت آ رہی ہیں وہ الگ ہی تصاویر بیان کرتی ہیں، لیکن یہاں کی یوٹیوب چینلوں میں مختلف قسم کے میں دیکھ رہا ہوں کہ نہ جانے کس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں، سب جھوٹے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا فلسطین کی خبریں حاصل کرنے میں جو اس وقت زمینی سطح پر جو وہاں کی ریالٹی رپورٹ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ جو ہے صحیح اور اچھے اور ایتھینٹک ویب سائٹ کا استعمال کریں، ایسے چینلوں کا استعمال کریں۔ اور جو لوگ حماس کو اس وقت نشانہ بنا رہے ہیں، جو سالہ سال سے فلسطین و مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنے پر مامور ہیں یہ لوگ، ان کے خلاف اگر کوئی اس وقت بکواس کرتا ہے، اپنی جو ہے ذہنی گراوٹ کا کوئی ثبوت دیتا ہے تو اس کی بات نہ مانیں، اس کو اپنے سماج کا سب سے بڑا منافق مانیں۔ یہ میری اپنی
ہماری جانب سے، میری جانب سے آپ لوگوں کو اپیل ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں مجھ سے بارہا سوال کر رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آخر میں ایک چھوٹی سی خبر رکھتے ہوئے پھر آپ لوگوں سے اجازت لینے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس کس طرح کے لوگ اس بھارت میں رہتے ہیں۔ اس وقت جو تصویر آپ دیکھ رہی ہیں جس پر دہشت گردانہ الزامات ہے، پرگیا سنگھ ٹھاکر، آپ لوگ جانتے ہیں، تصویر تو دیکھتے ہی پہچان گئے ہوں گے، اور بعض لوگوں کو یہ تصویر دیکھنا پسند بھی نہیں ہے، تو اس کا ایک بیان اس وقت وائرل ہو رہا ہے، اور دیکھ لیجئے کہ ان کی ذہنی گراوٹ کا اندازہ لگائیے۔ اس نے بیان جاری کیا ہے کہ اگر ہم دیسی گاؤ موترا ہر روز لیتے ہیں تو پھر یہ کووڈ سے پھیپھڑے متاثر نہیں کرے گا۔ دیکھ لیجئے گا کہ پوری سائنس ان کے سامنے فیل ہے۔ گائے کے پیشاب سے کینسر کے علاج کا دعویٰ کرنے والی یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی رکن پارلیمنٹ بھوپال سادھوی تو اس کو نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اس پر دہشت گردانہ الزامات ہیں، مسلمانوں کے خون سے اس کے ہاتھ آلودہ ہیں۔ پرگیا سنگھ ٹھاکر نے دوبارہ کہا کہ گائے کا پیشاب زندگی بچانے والا ہے۔ دعویٰ کیا کہ گائے کا پیشاب انہیں کووڈ-19 سے تحفظ فراہم کرتا ہے، اس لیے ان کو کورونا نہیں ہوتا۔ بلکہ ناظرین گرامی، ترقی یافتہ اس دور میں اس طرح کے بیان دینے سے ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے وائرل ہونے والا ان کا یہ بیان جو ہے وہ ٹرولرز کے زد میں آ جاتا ہے۔ اس وقت جو ان کے اس بیان کو لے کر کے بی جے پی اور بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ کی جو ہے اس وقت بہت کرکری ہو رہی ہے، اور الگ الگ طرح کی جو ہے تنقیدی تبصرے اس وقت سوشل میڈیا میں کیے جا رہے ہیں۔ بقیہ ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،